بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ وہ وقت جب دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں کھولی گئی۔ عراق کے بادشاہ شاہ فیصل کے خواب میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا ہماری قبروں میں پانی بھر رہا ہے، ہماری جگہ تبدیل کراؤ۔ صبح شاہ فیصل بھول گئے لیکن یہ خواب بار بار آتا رہا۔ پھر عراق کے مفتی اعظم کو بھی یہ خواب آیا اور وہ بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا یہ خواب مجھے بھی آ رہا ہے۔ پھر وقت آیا کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ قبریں کھولی جائیں۔ ناظرین کرام، کون نہیں جاتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک جسم دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا اور ایک رات حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے بادشاہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے جدلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں مگر وہ توجہ نہیں دے رہے، تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبور کو منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو قبر مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحجہ مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور قضائے نہایت خوشگن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ پھرتے جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی تھا جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصے پہلے دفنائے گئے جسم مبارک زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبر مبارک کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔